ناول یارم جس کی رائٹر ہے سمیرہ حمید، اس کی یہ 14ویں یعنی 14th ایپیسوڈ ہے۔ اور ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اور کتنے دن بیمار رہنا ہے؟ ویرا اچھل کر اس کے بیڈ پر کودی۔ امرہ کا زخمی بازو بال بال بچا جسے وہ کشن پر رکھے نیم دراز تھی۔ اس نے ویرا کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، بازو کے زخم کا تو بالکل بھی نہیں۔ میرا تو دل چاہتا ہے میں اب بیمار ہی رہوں۔ اس کے اتنے مایوسانہ انداز پر ویرا چونک سی گئی۔ امرہ، پارٹی سب دوستوں نے مل کر آلیان کو دی تھی، سرپرائز پارٹی بھی۔ اگر آلیان کی طرف سے ہوتی تو تم بھی وہاں ہوتی، وہ تمہیں ضرور بلاتا۔ امرہ کو تھوڑا سکون ملا۔ ہاں، اگر پارٹی کا وہ انتظام کرتا تو اسے بلاتا، لیکن وہ پارٹی شارٹی کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ جو کپڑوں پر پیسے ضائع نہیں کرتا تھا وہ پارٹی پر کیوں کرے گا؟ تم اپنے گھر پارٹی کرتی تھی؟ وہ اس کے سالگرہ سے اگلے دن پوچھ رہا تھا۔ پارٹی؟ امرہ گڑبڑا گئی۔ جس طرح اس کا یوم پیدائش مشہور تھا، وہ تو صرف یوم سیاہ یا یوم دفان بلا کے طور پر ہی منایا جا سکتا تھا۔ نہیں، کوئی پارٹی نہیں۔ گھر میں کیک کاٹ لیتی ہوگی، دوستوں کے ساتھ، ہے نا؟ نہیں، آہ بھر کر اس کی نوبت بھی نہیں آئی تھی۔ دادا کے ساتھ پہلے بادشاہی مسجد جاتی تھی نفل پڑھنے، شکرانے کے۔ دادا کہتے تھے اپنی پیدائش کے دن زیادہ عبادت کرنی چاہیے، خدا کو بتانا چاہیے کہ ہم اس کے شکر گزار ہیں، اس نے ہمیں بنایا اور کس قدر پیار سے بنایا، ہمارے لیے نبی بھیجے، ہمارے لیے اپنے پیغامات آسمان سے اتارے۔ ہمیں خدا کو بتانا چاہیے ہم خوش ہیں کہ ہمارے لا وجود کو وجود میں لانے کے لیے وہ راضی ہوا ہے۔ گڈ، پھر؟ آلیان متاثر نظر آنے لگا۔ پھر وہ مجھے اپنے پسند کا گفٹ دے دیتے اور اپنی پسند کے پارک لے جاتے، رات میں میری پسند کے ہوٹل میں کھانا کھلا دیتے۔ امرہ کو یہ بتاتے ہوئے ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ یہ نہ پوچھ لے کہ ہر جگہ دادا ہی کیوں۔ میں متاثر ہوں امرہ۔ اور تم کیا کرتے ہو؟ کرتا تو نہیں ہوں، لیکن کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے دونوں آنکھیں میچ کر پھر انہیں کھول کر کہا اور مسٹری سے مسکرانے لگا۔ چاہتا ہوں کہ جب میری سالگرہ ہو تو میں سپر مین بن جایا کروں، بے شک صرف 1 گھنٹے کے لیے، اور ماما کو اڑا کر اپنے ساتھ لے جایا کروں، دور، بہت دور، بادل کے ایک ٹکڑے پر۔ تیز ہوا موم بتی کو بجھا دے اور ماما اور میں مل کر کیک کاٹے، یا پھر میں انہیں وکٹوریہ فال لے اڑوں۔ گرتے ہوئے پانی کے بوچھاڑ کے دوران کسی اونچی نوکیلی چٹان کے کنارے پانی کے پردے کے بس اتنے قریب کہ ہاتھ بڑھا کر ہاتھ گیلے کر لو، ننھی منھی بوندیں میرے کیک کو گیلا کرے۔ کبھی میں پیٹر کے مجسمے کو احترام سے اٹھا کر اس کی کشتی سے نیچے رکھوں اور اس کی کشتی کو سمندر میں لے جاؤں۔ اور میں خوفزدہ ہو رہی ہوں آلیان۔ اگر وہ سپر مین نہیں بنا تو امرہ کو ڈر تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح یہ سب کر لے گا۔ اس کے خواب کیسے بڑے بڑے تھے، بڑے بڑے، بادل کے ٹکڑے پر جا کر کیک کاٹنا۔ شکر ہے اس نے آتش فشاں کے اندر جانے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ ویرا اپنے کمرے سے گٹار لے آئی تھی اور اسے کوئی روسی نظم سنانے لگی تھی۔ گاتے ہوئے وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ کوئی بھی اس پہ نثار ہو سکتا تھا، لیکن امرہ کا ارادہ نہیں تھا اس پہ نثار ہونے کا۔ بھلا اسے کیا ضرورت تھی اتنی پیاری فراک پہن کے آلیان کے پیچھے بیٹھنے کی؟ مجھے یہ شک کیوں ہے کہ تم مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی ہو؟ ویرا نے درمیان میں رک کر پوچھا۔ تم اتنی پیاری لگ رہی ہو، دل چاہ رہا ہے تم میں کھا جاؤں۔ اب امرہ یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں تمہیں کھا جانا چاہتی ہوں، یہ پیار سے کھا جانے والا انداز تو نہیں ہے۔ ویرا نے دوسرا روسی گانا گاتے ہوئے کہا۔ اینون اور سادنا بھی اس کے کمرے میں آ گئی تھی، بعد ازاں لیڈی مہر بھی۔ اس کی اتنی سی بیماری پر وہ کیسے اس کا دل بہلا رہے تھے۔ وہ کوئی دنیا جہاں کی دولت نہیں لٹا رہے تھے، اس پر صرف ذرا سی توجہ ہی دے رہے تھے۔ اور یقین جانے ہر بیمار کو بیماری میں ذرا سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ شام کو سائی اس کی خیریت معلوم کرنے آیا تھا۔ امرہ نے اسے فون کر کے سب بتا دیا تھا۔ وہ اس کے لیے پھول لایا تھا۔ تم اس واقعے کے بارے میں کسی سے بات نہ کرنا سائی۔ ظاہر ہے ایسا ہی کروں گا، لیکن تم اس کے پاس ضرور جانا۔ کیا مجھے جانا چاہیے؟ ہاں بالکل، تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں خوفزدہ نہیں ہوں، مجھے اس کے پاس جانا تو تھا ہی اس کے پاس، اسی لیے میں نے پولیس سے جھوٹ بولا۔ بس ٹھیک ہے، تم نے ٹھیک کیا، تم چیزوں کو بہتر انداز میں سوچ رہی ہو۔
مجھے یہی سب کرنا تھا سائی، ورنہ بات بہت بگڑ جائے گی۔ صحت یابی کی دعائیں دیتا سائی چلا گیا، لیکن صرف کمرے سے نشست گاہ میں لیڈی مہر سے اس کی مٹبھیڑ ہو گئی، اور وہ نہ جانے انہیں کون کون سی کہانیاں سنا رہا تھا کہ وہ ہنس ہنس کر بے حال ہو رہی تھی۔ تمہاری یونی میں کتنے مزے مزے کے لوگ پڑھتے ہیں۔ سادھنا اس کے لیے رات کا کھانا لائی تھی تو ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے بولی، تمہیں سائی اچھا لگا؟ ہاں بہت، وہ یونی کے ابتدائی دنوں کی باتیں کر رہا تھا۔ سادھنا، کیا تم آسمان سے الٹا لٹکنا چاہتی ہو؟ اگر ہاں تو تم مالیان کو فون کرو اور کہو تمہاری ملاقات کال سے کروا دے۔ میں شرط لگاتی ہوں تم اس طرح دوبارہ کبھی ہنس نہیں پاؤ گی۔ نہیں، مجھے کال نہیں چاہیے، وہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ شکر کرو تمہاری باتیں سن کر میں نے خوفزدہ ہو کر مانچسٹر نہیں چھوڑ دیا۔ دادا بھی شکر کریں گے کہ میں نے اسے خوفزدہ ہو کر دنیا نہیں چھوڑ دی۔ کاش آج کل میں ہی وہ مرنے شرنے والا ہو، آمین۔ اپنی کلاس لینے کے بعد وہ پال کے ڈپارٹمنٹ آ گئی اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے پال۔ وہ اپنی کلاس سے باہر نکلا۔ امرا تیزی سے اس کی طرف گئی۔ اس کے دوست اس کے ساتھ تھے۔ میرے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں۔ اسے جیسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں سب کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتی، امرا نے بہت مضبوط لہجے میں کہا۔ مجھے اس سے دلچسپی نہیں، تم کیا چاہتی ہو؟ تمہیں اس رات والے واقعے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ تمہیں اپنی بکواس کو سنانے کے لیے میں ہی ملا؟ وہ بھڑکنے کی ناکام اداکاری کرنے لگا۔ میرے بازو پر زخم ابھی بھی تازہ ہے۔ اگر تم اپنے دوستوں کے سامنے بات کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میرا خیال تھا یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ پال اپنے دوستوں سے الگ ہو کر چلنے لگا۔ امرا اس کے پیچھے ہی تھی۔ دونوں ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل آئے تو امرا اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ تم مجھے تھپڑ مار سکتے ہو، میں تمہیں پھر بتا رہا ہوں، تم اسی وقت مجھے سب کے سامنے تھپڑ مار سکتے ہو، ایک نہیں جتنے جی چاہے مار سکتے ہو، تمہیں اجازت دیتی ہوں۔ امرا نے اتنی سنجیدگی اور متانت سے کہا کہ وہ کچھ بول ہی نہیں سکا۔ اور اگر تم نے اکیلے میں مارنا ہے تو بھی تم مجھے برا بھلا کہہ سکتے ہو، گالیاں دے سکتے ہو، سب کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں، تمہیں اپنا کریئر تعلیم داؤ پر لگانے کی ضرورت نہیں۔ تم اسپورٹس پرسن ہو، یونی کے لیے میڈل جیت کر لائے ہو، ہیرو ہو یونی کے، لیکن اخبارات میڈیا لمحوں میں تمہیں ہیرو سے زیرو بنا دیں گے۔ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ہنسا۔ ہاں سنو، میری بات مکمل ہونے دو۔ اس رات اس آدمی نے میرے منع کرنے کے باوجود پولیس کو بلا لیا تھا۔ میں نے ان سے جھوٹ بول دیا تھا۔ صبح پولیس کا فون آیا، انہوں نے مین روڈ پر لگے کیمروں سے تمہاری فوٹیج حاصل کر لی ہے، جس میں تم میرا بازو گھسیٹ کر گلی کے اندر لے جا رہے ہو۔ انہوں نے تمہارا قد کاٹ سب نوٹ کر لیا ہے۔ انہیں بتا سکتی تھی پال کہ یہ تم ہو۔ تم نے ہاتھوں میں جو دستانے پہن رکھے ہیں وہ بھی تمہارے بائیں ہاتھ کے 6 انگلیوں کو چھپانے میں ناکام ہے۔ اگر میں پولیس سے کہوں تو وہ ضرور باریک بینی سے اس معاملے کو دیکھیں گے۔ مزید اگر تمہارے چاقو سے بنا یہ زخم میں نے پولیس کو دکھا دیا تو تم جانتے ہو یہ صرف ہراساں کرنے کا کیس نہیں رہے گا، تمہیں یونی سے نکال دیا جائے گا، کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ تم نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، تمہارا کریئر ختم۔ وہ اسے گھور رہا تھا۔ مجھے نفرت ہے تمہاری شکل سے۔ کیا تمہارے پاس اس نفرت کی وجہ ہے؟ ایک تھپڑ نہ، اور میرا مسلمان ہونا تو تم 100 تھپڑ مجھے مار لو، مگر ایسے خود کو کرمنل مت بناؤ۔ تم ہر طرح سے اپنا غصہ مجھ پر نکال سکتے ہو۔ تم غلط جگہ اپنا لیکچر دینے کا شوق پورا کر رہی ہو۔ اگلی بار مجھے نقصان پہنچانا ہو تو اتنا خیال رکھنا کہ تمہیں نقصان نہ پہنچے۔ تمہیں میرے نقصان کی اتنی فکر کیوں ہے؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ کیونکہ اب تم مجھے انسان ہونے کی حیثیت سے نہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہو۔ ٹھیک ہے، ایک مسلمان تمہارے اس حملے کو درگزر کرتا ہے۔ میں چاہوں تو اسی وقت تمہیں پولیس کو پکڑوا سکتی ہوں، تم پر جرم ثابت ہو جائے گا، تم یونی سے باہر ہو جاؤ گے، تو ایک مسلمان، ایک اسلام کو ماننے والا، تمہارا کریئر، تمہاری نیک نامی بچا رہا ہے، تمہارے حملے کو درگزر کر رہا ہے۔ تم نے اسلام کو لے کر وہ سب کیوں کہا میں نہیں جانتی، اب تم یہ جان لو تمہارے ساتھ ایسا کرنے کے لیے میرا مذہب کہہ رہا ہے۔ تم اسلام سے نفرت کرتے ہو شاید، لیکن اسلام کا پیروکار نہ تم سے نفرت کرتا ہے اور نہ تمہارے مذہب سے، اور نہ ہی کرے گا۔ مجھے نفرت کا درس نہیں دیتا میرا مذہب۔
تم کسی بھی وقت میرے منہ پر آ کر تھپڑ مار سکتے ہو، اس کے لیے تمہیں خود کو خطرے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ میں یہاں پڑھنے آتی ہوں، اور تم بھی۔ اگر ہم ایک دوسرے کو پسند نہیں کر سکتے تو ہمیں ایک دوسرے کا احترام ضرور کرنا چاہیے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو غیر جانبدار ہو جانا چاہیے۔ خاموش ہو کر الگ ہو جانا بہت سے مسائل حل کر دیتا ہے۔ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، وہ سختی سے بولا۔ ٹھیک ہے، تمہیں میری شکل نظر نہیں آئے گی، امرہ کہہ کر آ گئی۔ اسلام گالی کا جواب گالی نہیں، اسلام اینٹ کا جواب برداشت ہے۔ اینٹ کا جواب برداشت اور حکمت وہ پول کو دے آئی تھی، اور اسے امید تھی سب اچھا ہی ہوگا، کیونکہ حکمت کبھی مظہر نہیں ہوتی۔ رات کو لیڈی مہر نے ان سب کو نشست گاہ میں ایک ساتھ بلایا۔ میں تم سب سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں، انسانیت کے ناطے، اور ان سب سے بھی کہیں بڑھ کر ایک ماں کی محبت کے ناطے۔ تم سب مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر کوئی میرے گھر کے بارے میں، اس گھر والے کے بارے میں، یا میرے بچوں کے بارے میں تم سے کوئی سوال پوچھے گا تو تم ایک لفظ نہیں بتاؤ گی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ ویرا نے پوچھا۔ میں تفصیلات نہیں بتا سکتی۔ تم چاروں پوری ایمانداری سے مجھ سے وعدہ کرو کہ کوئی کسی بھی طرح معلومات تم سے لینا چاہے گا تو تم مجھے بتاؤ گی۔ تمہارے سامنے کسی کا نام لیا جائے گا یا کسی کی شکل و صورت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالنا۔ یہ سب میں اپنے بچوں کے فائدے کے لیے کر رہی ہوں۔ میں بہت مشکل سے انہیں زندگی کی طرف لائی ہوں۔ میں ان کے دلوں کے حال جانتی ہوں، ان پر کیا گزرتی ہے، مجھ سے زیادہ کون جانے گا۔ اس لیے ایک ماں تم سب سے درخواست کرتی ہے کہ حد سے زیادہ احتیاط کی جائے۔ اگر کوئی کچھ پوچھے تو فوراً پولیس کو بلایا جائے۔ سادھنا کے ساتھ چند دن پہلے یہی ہوا ہے، لیکن سادھنا کی عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور آ کر مجھے بتا دیا۔ ان سب نے بڑی محبت کے ساتھ لیڈی مہر کو وعدے دے دیے۔ امرہ کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ کچھ پریشان سی رہتی ہے۔ اس نے پوچھا تو انہوں نے اتنا ہی کہا کہ یہ بہت ذاتی مسئلہ ہے، وہ بتا نہیں سکتی۔ آلیان اپنی کلاس لے کر نکلا ہی تھا کہ یونین کے صدر جے پیٹرسن مسٹری ہنسی ہنستا اس کے پاس آیا۔ کسی کا خون کرنے جا رہے ہو یا کر کے آئے ہو؟ آلیان نے گھنٹوں کی محنت سے بنائے اس کے ہیئر اسٹائل کو دونوں ہاتھوں سے خراب کر دیا۔ پیٹرسن اپنے نت نئے ہیئر اسٹائل کے لیے یونی میں بدنام ترین تھا۔ اس وقت ایک کنگارو اس کے سر پر پوز بنائے بیٹھا تھا۔ تم اپنے علاوہ کسی کو خوبصورت نہیں دیکھ سکتے نا؟ وہ بھنا گیا۔ اب ٹھیک ہے، ورنہ اس طرح ہنستے تم کال سے لگ رہے تھے۔ مجھے خدا بچائے، بلکہ مار ہی ڈالے اگر میں کال لگوں۔ بس پھر تم ایک دو دن میں مرنے ہی والے ہو۔ امرہ کیسی ہے؟ جے پیٹرسن نے ایک دم سے پوچھا، بلکہ کچھ ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کون؟ آلیان نے بھرپور سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہاری دوست؟ میری کوئی دوست امرہ نہیں۔ کم آن فرینڈ کی جدید شکل، وہی جس کے پیچھے تم ہر وقت رہا کرتے تھے۔ تم مجھ سے ایسے غیر ضروری باتیں کرنے آئے ہو؟ تم اس سے کسی وجہ سے ناراض ہو؟ پھر وہی فضول باتیں۔ اچھا سنو، اسٹوڈنٹ یونین کے بلڈنگ میں موجود سیف روم، جسے ہم سیکریٹ روم بھی کہہ لیتے ہیں، کوئی جانتے ہو؟ جہاں اسٹوڈنٹس نام ظاہر کیے بغیر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی شکایت یا کوئی مسئلہ۔ تو فریش سب سے زیادہ تمہارے خلاف شکایتیں موصول ہوئی ہیں، اور درخواستیں بھی۔ اس روم کی دیواروں پر 1 انچ جگہ بھی نہیں ہے۔ ہر خط میں لکھا ہے آلیان کی ناراضگی ختم کروائی جائے۔ جا بجا دیواروں پر پیغامات چپکے ہیں۔ کس نے کیا ہے یہ؟ اب آلیان بھنا گیا۔ فریش نام نہیں لکھا، اتنا سب بھی اس لیے بتایا ہے کہ تم یونین کے فعال رکن ہو، مطلب صدر ہو۔ پیٹرسن نے ایک آنکھ بند کی۔ اور سنو، وہ راما کہہ رہا تھا کہ اگر اسٹوڈنٹ پارٹی جیسے ایک اور مذاق ہم اس لڑکی کے ساتھ کر لیں تو اس بار اس کی آنکھوں سے وہ ساگر نکلے گا کہ سارا مانچسٹر اس میں ڈوب کر بہہ جائے گا۔ اور پھر جب آئندہ آنے والی نسلیں تحقیق کریں گی کہ آخر مانچسٹر کے ساتھ کیا بنی اور اسے بہا کر لے جانے والا سیلاب آخر آیا کہاں سے تھا، وہ بھی ایسا غضبناک، تو بیش بہا کھدائی اور تحقیق کرنے کے بعد انہیں خاتون پاکستان امرہ کی 2 آنکھیں ملیں گی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صرف اتنا کہ مانچسٹر کو اس ساگر میں ڈوب کر بہہ جانے سے بچا لو۔ جو پیغامات دیواروں پر چپکے ہیں ان سے صاف ظاہر ہے کہ بس بہت جلد ہم پر یہ آفت آنے والی ہے۔ تم اسے مذاق سمجھو، لیکن میری درخواست بھی، میں مانچسٹر کو ڈوبتے نہیں دیکھ سکتا۔ ویسے مجھے ناراض لوگوں کو منانے کا یہ انداز اچھا لگا۔ تم مان جاؤ گے
اور پھر سے اس کے دوست بن جاؤ گے تو میں اس طریقے کو یونین اور یونیورسٹی میں رائج کروا دوں گا. اپنا یہ سائی بھی تو ایسے مشہور ہوا ہے, میں بھی ہو جاؤں گا. وہ کھیکھی ہنسنے لگا. عالیان پر اپنی کوفت پر قابو پانا مشکل سا ہو گیا. وہ تیزی سے انگلش ڈپارٹمنٹ کی طرف لپکا. اسٹوڈنٹ یونین کے سیکرٹ روم میں تم لیٹرز لکھ کر آتی رہی ہو, وہ ایک دم سے اس کے سامنے آ کر کہنے لگا. امرا خوف زدہ سی اس کی شکل دیکھنے لگی اور صرف نام میں گردن ہلا سکی. وہ تمہارے ہی لکھائی میں ہے سب, میں نے نہیں لکھے. وہ اور زیادہ ڈر گئی. تم نے بائیں ہاتھ سے لکھے ہوں گے. بائیں ہاتھ سے تو مجھ سے پین بھی نہیں پکڑا جاتا. یہ یونی فیلوز کا کام ہوگا. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ انہیں فارغ نہیں. اس میں فارغ ہونے کی کیا بات ہے, یہ تو نیکی کا کام ہے. اس کی زبان سے پھسلا. تو یہ نیکی کا کام تم نے سب سے کہا ہے کرنے کے لیے. وہ استہزائیہ ہنسا. نہیں. امارا کو اس کا انداز برا لگا. پونڈز دیے ہوں گے سب کو تم نے, طنزیہ کہہ کر وہ جانے لگا. یہ بات اس کے انداز سے زیادہ بری لگی. وہ سب میں نے لکھے ہیں. داد دو مجھے عالیان, میں نے سیکرٹ روم کو ہزاروں خطوط سے بھر دیا. ایسے بیکار کام کے لیے میں تمہیں داد دیتا ہوں. اس نے پلٹ کر کہا. تم مجھ سے ناراض ہونا پسند کرتے ہو. مجھ سے؟ وہ گھوم کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی. نہ ہی تم سے ناراض ہوں اور نہ ہی تمہیں ناپسند کرتا ہوں, کیونکہ یہ کرنے کے لیے کسی تعلق کا ہونا ضروری ہے, اور ہمارے درمیان. تم تو کہا کرتے تھے تم میرے دوست ہو. اب میں کہہ رہا ہوں تمہارا دوست نہیں ہوں. تو مجھے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ میں معاف کر چکا ہوں. تو تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ میں سب باتیں ختم کر چکا ہوں. کہہ کر وہ رکا نہیں, چلا گیا. اب یہی وہ مقام تھا کہ وہ گلستان بھر کے گل اس کے قدموں میں بچھا دے گی تو بھی وہ انہیں پھلانگ کر گزر جائے گا, کیونکہ ایک بار وہ کانٹے بچھا چکی تھی. اب آسمان کے ستاروں کی جھرمٹ بھی اس کی راہوں میں ڈھیر کر دینے پر اس کی اندھیری راہوں میں روشنی نہ کر سکے گی. ماحول انگشت بدندہ تھا اور ہوا نے اپنے پر اپنی آنکھوں پر لپیٹ کر آنکھیں میچ لی تھی. قسمت سے پوچھ پڑتال نہیں کی جا سکتی, کیونکہ کبھی یہ چنگیز خان کی خون آلودہ تلوار کی طرح ہوتی ہے اور کبھی حاتم طائی کا کمال سخاوت. قسمت. اگر ساری دنیا تباہ ہو رہی ہو اور کسی ایک چیز کو آئندہ انسان زندگی کی ترقی کے لیے قائم رکھنے کی اجازت ہو تو میں یہ اجازت سائیکل کے لیے لینا پسند کروں گی. سائیکل, تکبر سے پاک, چلانے والے کی شاہی سواری. شٹل کاک کے سامنے والے سڑک پر اس نے اینون کے ساتھ مل کر کافی مشق کر لی. سائیکل چلانے کی سیدھی سڑک پر وہ بنا ڈرے چلا لیتی. سادھنا اور اینون کو پیچھے بیٹھا کر بھی مشق کی. کسی کو پیچھے بیٹھا کر سائیکل چلانا اپنے لیے سائیکل چلانے والے کے لیے مشکل ہوتا ہے, لیکن اس نے تھوڑا بہت اس سلسلے میں ڈر خوف نکال ہی لیا. 2 بار وہ یونیورسٹی کے راستے تک بھی گئی. اینون پیچھے بیٹھی ہوتی. سب ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں نا. اس کا سانس گم ہو جاتا. کیا واقعی؟ اینون اپنا ہیئر بینڈ ٹھیک کرنے لگی. پاگل, مجھے دیکھ رہے ہیں. سائیکل ڈگمگائی. کیوں, تم ہو کیا جو تمہیں دیکھا جائے گا؟ حسد. پاکستانی لڑکی سائیکل چلا رہی ہے نا. فخر. پاکستانی لڑکی سائیکل چلائے تو اسے سب دیکھتے ہیں. کیوں, ایسا تضاد کیوں؟ شکوہ. چپ کر جاؤ اینون, میں نے تمہیں گرا دینا ہے. دھمکی. تم مجھے گرا دو, لیکن سائیکل تو تھوڑی تیز چلاؤ. کم سے کم میں آخری لیکچر تو لے لوں. ٹھہرو, اس بس کو گزر جانے دو. اس کے ڈرائیور کو بہت جلدی ہے. اس نے سائیکل روک دی. کوئی 50ویں بار اس نے سائیکل روکی کہ یہ کار گزر جائے, یہ شرارتی بدتمیز لڑکا گزر جائے, ٹریفک کم ہو لے, سڑک خالی ہو لے, وغیرہ وغیرہ, مزید وغیرہ وغیرہ بھی. جو بس ہمارے پیچھے ہے اسے بھی گزر جانے دو, اور جو بس کے پیچھے ہے اسے بھی آگے آ لینے دو. آگے آ کر اسے بھی گزر جانے دو. ٹھہرو, مجھے بس میں ہی بیٹھ جانے دو. خبردار جو تم اتری اینون. اس رفتار سے تمہارے سائیکل چلانے کے دوران میں 10 بار اتر کر بیٹھ چکی ہوں. بیٹھ کر تھک جاتی ہوں تو کھڑی ہو کر ساتھ چلنے لگتی ہوں. اور اس ایشین فلیگ کو تھوڑے گردن میں اور بل دو. میں تابوت میں بند ہو کر جاپان واپس جانا نہیں چاہتی. سائیکل روک کر اس نے ایشین فلیگ کو 2 اور بل دیے گردن میں. اس نے جینز پر ٹاپ پہن رکھا تھا تاکہ زیادہ یورپین لگے. سر پر اس نے کیپ پہن رکھی تھی جس کی جھری سے اس کے لمبے بالوں کی ٹیل باہر نکلی ہوئی تھی. یونی کی طرف جاتے دائم اور راما نے اسے دیکھ لیا
اور دونوں نے سارے دانت نکال لیے اور چلتے چلتے رک کر اسے دیکھنے لگے۔ دائم نے ہاتھ سے پرفیکٹ کا اشارہ کیا اور اتنی سی بات پر وہ سائیکل گرا بیٹھی۔ اینون بھاگ کر یونی چلی گئی۔ وہ اکیلی پیدل سائیکل کو لیے یونی کے اندر آئی۔ یہ پاکستانی ہندوستانی برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ ان کے خطے کی لڑکیاں ایسے سائیکل چلائیں، الٹا حواس باختہ کر دیتے ہیں۔ وہ غصے سے بڑبڑانے لگے۔ آنے والے دنوں میں آدھا راستہ وہ چلاتی، آدھا اینون، تبھی کہیں جا کر وقت پر یونی پہنچا جاتا۔ کبھی ویرا ان کے آگے ہوتی، گارڈ کی صورت وہ تیز سیٹی بجاتی اور دوسرے سائیکل سواروں کو پیچھے کرتی جاتی۔ ینگ لیڈی آف پاکستان اپنی سواری چلا رہی ہیں، تھوڑا زیادتی ہے، ذرا پیچھے ہو جائیے۔ ایک دن ایسے ہی راستے میں وغیرہ وغیرہ سے ڈر کر سائیکل کو روک کے وہ مشکل یونی روڈ تک آئی کہ پیچھے اسے ایک دم سے عالیان کی سائیکل عین اس کے پہلو میں دائیں طرف برابر میں آئی۔ وہ بھی اپنے دھیان میں تھا اور امارا بھی، اور جب امارا کی اس پر نظر پڑی تو وہ اتنی بری طرح گھبرا گئی کہ دائیں رخ ٹھیک اس کے سائیکل کے اوپر سائیکل گرا بیٹھی۔ اینون جاپانی میں چلائی، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے: ہائے اماں جی، میں مر گئی۔ امارا کی سائیکل پوری کی پوری عالیان کی سائیکل کے اوپر تھی، خود وہ بھی پورے، اور یہ ایسے ہوا کہ وہ آیا، اسے دیکھا اور گرا دیا۔ دو سائیکلوں کے اس ٹکراؤ سے مانچسٹر روڈ ہل سا گیا، اور اس کے نتیجے میں جو کام سب سے برا ہوا وہ یہ تھا کہ اس کے سائیکل کے آگے لگے سٹینڈ باکس میں کچھ سینڈوچز ٹشو میں لپٹے رکھے تھے۔ شاید وہ ناشتہ کر کے نہیں آیا تھا، اور وہ ناشتہ آکسفورڈ روڈ پر نکل کر گر گیا تھا، اور 2 عدد سینڈوچز روڈ پر پچ کے بکھرے پڑے تھے۔ وہ کچھ بھی ہوں گے لیکن سینڈوچ تو نہیں ہوں گے۔ عالیان نے ایک غصیلی نظر امرا پر ڈالی اور پھر سینڈوچز کو دیکھا اور جیسے رو دینے کو ہو گیا۔ اس بیچارے کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ میری غلطی نہیں ہے، امرا بھی رو دینے کو ہو گئی۔ اس نے اپنی سائیکل اٹھائی، بیچارے ہو چکے سینڈوچز سمیٹے اور جانے لگا۔ عالیان، اینون نے آواز دے کر روکا اور اس کے پیچھے سائیکل پر بیٹھ گئی۔ اب سارا مانچسٹر اس کی سائیکل کے پیچھے بیٹھے گا سوائے اس کے۔ یونی کے اندر جا کر اینون کو ڈھونڈا، اسے برگر لے کر دیا۔ کہنا تمہاری طرف سے، یعنی تمہاری طرف سے مجھے اور میری طرف سے عالیان کو پاگل کہنا ٹویٹ ہے، لے لو۔ پر میں تم سے ٹویٹ نہیں لینا چاہتی اور اسے دینا نہیں چاہتی۔ امرا نے اس کی پونی کھینچی اور آدھا گھنٹہ لگا کر اسے ساری بات سمجھائی۔ اینون برگر ہاتھ میں لے کر بزنس اسکول کی طرف جانے لگی۔ کچھ فاصلہ رکھ کر امرا بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ اسے یقین تھا وہ ضرور کوئی گڑبڑ کرے گی، اور گڑبڑ ٹھیک اس کے سامنے آ گئی۔ ایک کال نے برگر ہاتھ میں لیے ایک ننھی منھی بچی کو جاتے دیکھا تو رک گیا اور اس کا حال احوال پوچھنے لگا، اور پھر برگر اس سے لے لیا۔ اینون پلٹی ہی تھی، اس نے برگر کی ایک بڑی بائٹ لی۔ تم نے کال کو برگر کیوں دیا؟ امرا رو دینے کو ہو گئی۔ اس نے کہا وہ عالیان کے پاس ہی جا رہا ہے اور اسے دے دے گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور آ گئی۔ ایک بار پھر جاؤ، اس کا سر پھوڑ کر آؤ۔ یہ کام اب تم خود کر لو، میں تھک گئی ہوں، کہہ کر وہ ننھی بچی چلی گئی۔ بڑی بچی دل محسوس کر رہ گئی، کاش کوئی عالیان کو ٹویٹ دے دے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کچھ کرنے کا کہ ویرا ہاتھ میں برگر اور کافی لیے ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتی ہوئی نظر آئی۔ امرا کا دہاڑے مار مار کر رونے کو دل چاہا۔ اتنے بڑے روس میں کوئی یونی نہیں تھی کہ ویرا وہاں پڑھ سکتی۔ اب اسے مانچسٹر آنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ اندھیرے غار میں پڑے رہنے کی سی کیفیت تھی۔ ایک طرف روشنی کی لکیر بناتی نظر آ رہی تھی، روشنی کی لکیر بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ غار کا دھن کھل رہا تھا، پھر سکون اور آزاد ہونے کی کیفیت تھی کہ دور سے آتی چاپ قریب آتی سنائی دی۔ سہما دینے والی چاپ کو گھٹنوں میں سر دیے لیا جائے، کان لپیٹ لیے جائیں۔ ایک ہیولا پنتھا قریب سے آیا، لمبے سائے، اس کے پار روشنی کی دھن کے عین سامنے کھڑا ہوا اور روشنی کو پیچھے دھکیل دیا، اور اندھیرا۔ عالیان ہڑبڑا کر اٹھا، اندھیرے کمرے میں وحشت زدہ خود کو بستر پر پایا۔ اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھی، جیسے رات بھر بھاگتا رہا ہو۔ کوئی اس کے پیچھے تھا، اس کے کانوں میں وہ التجائی چاپ اب بھی زندہ تھی۔ وہ اسے محسوس کر رہا تھا، وہ خواب میں سے ہو کر آیا تھا، جیسے خود کو کھینچ کر خواب سے باہر نکالا تھا۔ وہ خوفزدہ بھی تھا، یہ کچھ اور تھا۔ جو بھی تھا، اس کی دائیں آنکھ میں آنسو تھا۔ امرا رات کو جاب سے واپس آ رہی تھی کہ سڑک پر چلتے ایک مہذب انسان نے اسے روکا۔ خاتون، آپ کا تھوڑا سا وقت چاہیے۔ امرا رک گئی۔ جی فرمائیں۔
آپ خاتون مہر کی بیٹی ہیں؟ نہیں، امرا سمجھی، آدمی مہر کے مرحوم شوہر کے رشتہ دار سے کوئی ہے، ان کی لے پالک بیٹی ہیں؟ نہیں، میں تو پاکستان سے ہوں، یونی میں پڑھتی ہوں، ان کے گھر میں پیئنگ گیسٹ کی طور پر رہتی ہوں۔ اچھا، مطلب تم ان کے سب بچوں کو جانتی ہوگی جتنے اس خاتون نے لے کر پالے ہیں؟ امرا کو ایک دم لیڈی مہر کی بات یاد آ گئی اور آگے چلنے لگی۔ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتی، آپ جائیں یہاں سے۔ انہوں نے 10 بچے پالے، کیا تم ان سب کے نام جانتی ہو، ان کی شکلیں؟ امرا اور تیزی سے چلنے لگی، وہ بھی ساتھ چلنے لگا۔ مجھے صرف لڑکوں کے بارے میں معلومات چاہیے کہ وہ کہاں ہیں، کس ملک میں ہیں، کون کون ہیں، ان کی تصویر مل سکے تو بہتر ہوگا۔ تم یہ چھوٹی سی جاب کرتی ہو، کتنا کما لیتی ہو؟ تمہیں پورے 1,00,000 پاؤنڈ دوں گا۔ امرا حیرت سے رک کر دیکھنے لگی، یہ کون تھا جو اتنی بڑی رقم دینے کو تیار تھا؟ اگر چاہو تو زیادہ دے سکتا ہوں، میں پولیس کو بلا لوں گی جناب۔ 2,00,000 پاؤنڈ، 3,00,000 پاؤنڈ، جواب دو۔ جانتی ہو کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ یہ تحمل سے میری بات سنو، تم جذباتی ہو کر بھاگ رہی ہو، تمہیں کچھ زیادہ کام نہیں کرنا، صرف اتنا کہ وہ سب لڑکے اس وقت کہاں ہیں، کس کس ملک میں ہیں اور ان کے نام کیا ہیں، بس اتنا ہی۔ اور اتنے سے کام کے اتنے پیسے، اتنے کہ تم ساری زندگی شاید ہی کما سکو۔ پہلے بچوں کو چھوڑ جاتے ہو، پھر انہیں ڈھونڈنے اور خریدتے پھرتے ہو، امرا نے طنز سے کہا۔ اس نے بہت سکون سے امرا کے طنز کو سہا۔ کچھ ایسا ہی ہے، اگر تم تھوڑا سا تعاون کر دو کچھ بہتر ہوگا۔ میں کسی بھی قسم کا تعاون نہیں کروں گی۔ 4,00,000 پاؤنڈ، میں پولیس کو فون کرنے لگی ہوں۔ امرا نے فون نکال کر ہاتھ میں لیا۔ 5,00,000 پاؤنڈ، امرا نے عاجز آ کر اس کی شکل کی طرف دیکھا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ تمہارا کام بہت آسان ہے، تمہیں صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ کس لڑکی کی ماں کا نام مارگریٹ جوزف تھا۔ امرا فون کان سے لگانا بھول گئی، وہ اس انسان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ میں اب بھی پولیس کو فون کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، تم جلد ہی مجھے فون کرو گی، اتنے پیسے کم نہیں ہوتے، کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کا انداز ایسا تھا جیسے اسے یقین تھا کہ اسے ضرور فون کیا جائے گا، کیونکہ اس نے مبالغے کی حد تک ایک بہت بڑی رقم آفر کر دی تھی۔ اس کے لیے کسی کا بھی لالچ میں آ جانا فطری تھا۔ امرا خود کو کسی فلم کا کردار محسوس کرنے لگی۔ مارگریٹ جوزف کے بیٹے آلیان جوزف کو کوئی ڈھونڈ رہا تھا۔ کون؟ مارگریٹ کے خاندان کا کوئی شخص، یا اس کے باپ کے خاندان کا کوئی، یا اس کا باپ ہی؟ یہ شخص آلیان کا باپ یا کوئی انکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو ایک سیاہ فام تھا، اور دوسرا 40 سے کم۔ مگر آلیان کے لیے لیڈی مہر نے درخواست کی تھی کہ کوئی کچھ بھی پوچھے گا نہ بتایا جائے، لیکن کیوں؟ آلیان کو کیوں چھپا رہی تھی؟ گھر آنے تک وہ کافی دیر اس معاملے میں سوچتی رہی، اور پھر لیڈی مہر کے کمرے میں جا کر انہیں سب بتا دیا۔ وہ اس شخص کا حلیہ پوچھنے لگی۔ تم کسی سے ذکر نہ کرنا اس شخص کا، خاص کر آلیان سے۔ یہ کون تھا؟ امرا، یہ سب معاملات اتنے نازک ہیں کہ میں اس بارے میں کسی سے بات نہیں کر سکتی، اور تمہارے لیے یہ جاننا ضروری نہیں۔ کیا آپ آلیان کو اس کے ماں یا باپ کے خاندان سے دور رکھ رہی ہیں؟ امرا نے سنگ دلی سے پوچھا۔ انہیں اس بات سے تکلیف ہوئی۔ نہیں، آلیان کے لیے کر رہی ہوں۔ امرا کو تھوڑا غصہ آیا، وہ سب معاملات اپنے ہاتھ میں کیوں رکھنا چاہتی تھی؟ انہیں آلیان کو اس معاملے سے باخبر رکھنا چاہیے۔ اسے لگا وہ اس معاملے میں خود غرضی دکھا رہی ہیں، انہیں شاید آلیان کے چھن جانے کا ڈر ہو، وہ عمر کے اس حصے میں کسی کے ساتھ اسے بانٹنا نہیں چاہتی، یا انہیں لگتا ہوگا ایسے وہ ان سے دور چلا جائے گا۔ امرا کے بیگ میں اس شخص کا دیا کارڈ رکھا ہے۔ امرا اس بات کو گول کر گئی۔ اس نے ایک بات کو مختلف انداز سے سوچا اور اندر ہی اندر اس کے منفی پہلوؤں پر غور کرتی رہی۔ آلیان کا ایک خاندان ہوگا، بہن، بھائی، آنٹی، انکل، نہ جانے کون کون۔ کسی وجہ سے اگر وہ آلیان سے دور ہوئے بھی ہیں تو اب وہ آلیان کو ڈھونڈ رہے ہیں نا۔ یونی میں امرا نے آلیان کو دیکھا تو اس کا دل چاہا کہ اسے جا کر سب بتا دے، کوئی اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ اتنی بڑی بات تھی کہ اس کے اپنے اندر رکھی نہیں جا رہی تھی، اور خود کو بھی اس بارے میں بار بار سوچنے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ سادھنا کے ساتھ وہ اس سے ملنے کے لیے ہال آئی تھیں، اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ آپ نے یہاں آ کر مجھے حیران کر دیا۔ اگر میں تمہارے جیسی ہوتی تو میں ابھی تمہاری کھڑکی سے آتی تم سے ملنے، اس لیے تو میں چاہتا ہوں کہ میں سپر مین بن جاؤں اور آپ کو اپنے ساتھ اڑاؤں۔ اگر تم سپر مین بن بھی گئے تو میں تمہارے ساتھ چوٹی یا بادل کے ٹکڑے پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ آپ کو تیار ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ صرف آنکھیں بند کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اپنے ساتھ اڑانے کے لیے تم کسی اور کو تیار کرو ڈگری کے بعد،
کیا پلان ہے تمہارا؟ مزید ایک اور ڈگری اور کوئی بزنس شروع کروں گا؟ ٹھیک ہے، میں سوچ رہی ہوں ہم کسی اور ملک چلے جائیں۔ کس ملک اور کیوں ماما؟ کسی بھی ملک، تم دیکھ لینا جو تمہیں اچھا لگے۔ آپ نے ایک دم سے برطانیہ چھوڑ دینے کے بارے میں کیوں سوچ لیا؟ کافی عرصے سے سوچ رہی ہوں، بس تم یہ بات ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے؟ لیکن میں حیران ہوں، میں جانتا ہوں آپ کو مانچسٹر سے کتنی وابستگی ہے۔ مجھے اپنے بچوں کے علاوہ کسی سے وابستگی نہیں۔ میں سمجھا نہیں ماما۔ تم اسے چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ، امرا اور تمہارے درمیان کیا چل رہا ہے؟ کیا مطلب؟ دوستی ختم کر دی ہے اس سے؟ تم ایسے تو نہیں ہو دوست بنا کر چھوڑ دینے والے؟ امرا لوگوں کو جلد ناراض کر دیا کرتی، لیکن اسے جلد ہی اس بات کا احساس بھی ہو جاتا ہے، اس میں خوبیاں اور خامیاں ساتھ ساتھ ہیں، اور یہ کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں۔ ہم سبھی ایسے ہوتے ہیں، کہہ کر انہوں نے عالیان کی طرف دیکھا، جواب کا انتظار کیا۔ دیکھو، جواب میں تم خاموش ہو، یہ تمہارا ذاتی مسئلہ ہے۔ مجھے تم سے ایک اور بات پوچھنی ہے۔ عالیان، میں تمہاری ماں ہوں، شاید تمہارا دل دکھے۔ مجھے شخص سے نہیں ملنا ماما، مجھے اسے ڈھونڈنا نہیں ہے۔ شاید اس سے مل کر اچھا لگے۔ وہ میرے لیے گالی ہے، اور گالی کبھی اچھی نہیں لگتی۔ مجھے اس شخص کے تذکرے سے بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے لگنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، بس بات ختم کرو، خاموش رہو، پرسکون رہو۔ میں شارلٹ کی طرف سے مطمئن نہیں ہوں۔ فون پر اس کی ساس نے بہت سخت اور چپتے ہوئے لہجے میں مجھ سے بات کی۔ آپ جارڈن کا سوچیں، اس کی ماما کا نہیں۔ پریشان نہ ہوں۔ پریشان نہیں، دکھی ہوں۔ اس نے کڈز سینٹر میں پرورش پائی ہے، ایک مسلم خاتون کی لے پالک بیٹی ہے۔ کتنی بڑی وجوہات ہیں یہ۔ عالیان سے زیادہ کون جان سکتا تھا اب کہ یہ کتنی بڑی وجوہات ہیں؟ اچھی بات تو یہ ہے ماما کہ جارڈن شارلٹ سے محبت کرتا ہے۔ اس ایک شخص کی محبت ناکافی ہونے لگتی ہے جب اس سے جڑے دوسرے لوگوں کی ناپسندیدگی بڑھنے لگتی ہے۔ نہیں ماما، پھر دوسروں کی ناپسندیدگیوں کی پرواہ نہیں رہتی۔ تو تم محبت کے بارے میں سوچتے ہو، اس شخص کے بارے میں؟ نہیں، آپ جانتی ہیں مجھے ماما مارگریٹ نہیں بننا۔ تو تم ماما مہر بن جاؤ۔ میں نے اپنے شوہر سے بے لوث محبت کی ہے، اور آپ کو بدلے میں بے لوث محبت ملی بھی، تمہیں بھی ملے گی۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے یہ جان کر کہ تم محبت سے دور بھاگ رہے ہو۔ تم جوان ہو، زندگی کے عملی میدان سے بھی دور ہو، اپنے ذہن و دل کو وسعت دو، اور یاد رکھو، بھاگ جانا کسی جذبے سے ہو یا عمل سے نقصان دہ ہوتا ہے، نہ بھاگنا بھی فائدہ مند نہیں ہوتا ماما۔ یہ اور برا ہے، تمہاری زندگی صرف ایک تعلق تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے عالیان کو گہری نظروں سے دیر تک دیکھا۔ تم آج کل مارگریٹ کی ڈائریاں پڑھ رہے ہو؟ تم اپنی عمر سے بہت بڑے لگ رہے ہو۔ کیا آپ مجھے وہ ڈائری بھی دے سکتی ہیں جو آپ کے پاس ہے؟ جب تم شادی کر لو گے اور اپنے بچوں کو سائیکل ریس میں ہرا دیا کرو گے، تب تمہیں وہ ملیں گی۔ تم نے پھر سے مارگریٹ کی باتیں شروع کر دی ہیں۔ اسے یاد کرو، لیکن اسے آہ کے انداز میں نہیں، خوش ہو کر یاد کرو اسے۔ جو انسان زندگی میں خوش نہیں رہا، اس کے مرنے کے بعد خوشی سے یاد نہیں کیا جا سکتا، اور ہم اس شخص کے بدقسمتی کا موازنہ اپنی قسمت کے ساتھ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تم بدقسمت نہیں ہو۔ تمہیں میرے عالیان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اگر دنیا میں آپ نہ ہوتی تو میں دنیا کی ہر انسان سے نفرت کرتا۔ میں نہ ہوتی تو کوئی اور ہوتا۔ نہیں ماما، کوئی اور نہ ہوتا، آپ کے علاوہ کوئی اور مجھ سے ایسی محبت نہ کرتا۔ آخرکار میں نے یہ جان لیا ہے۔ بہار کے دلہن کی شادی کی تیاریاں اتنے زور و شور سے جاری تھی جیسے وہ شاہی خاندان کا آخری چشم و چراغ ہو۔ ڈیزائنرز، ویڈنگ پلانرز اور ان کے نیم گھر میں ایسے آتے جاتے جیسے وہ اسی گھر میں رہتے ہوں، بس کچھ دیر کو گھر سے باہر چلے گئے ہوں۔ ماما، آپ اتنے پیسے کیوں برباد کر رہی ہیں؟ تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ تم پر مزید احسان نہ کروں؟ کرسمس پر تحائف لیتے بھی تم سب کو شرم آتی ہے، اب تم مجھے دینا چاہتی ہو، کچھ لینا نہیں چاہتی۔ ایسا کر کے تم سب لوگ مجھے دوسری عورت اور دوسری ماں ہونے کا احساس دلاتے ہو۔ میرا سب کچھ تمہارا ہی ہے، میری آنکھوں کا نور اور میری زندہ رہنے کی قوت بھی۔ تم مجھ سے فرمائش نہیں کرتے کیونکہ میں دوسری عورت ہوں۔ وہ خفا ہو گئی۔ شادی کے دن مجھے ہاتھی چاہیے، 10-12 تو ضرور ہی ہوں، جھیل کنارے چہل قدمی کریں۔ شارلٹ نے ان کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ فرمائشیں شروع ہو گئیں۔ اگر تمہیں ہاتھی چاہیے تو شادی سری لنکا میں کرنی ہوگی یا افریقہ میں۔ انہیں ہاتھیوں سے اب بھی مسد نہیں تھا۔
نہیں، مجھے تو مانچسٹر میں ہی چاہیے۔ اگر اب آپ نے مجھے اور جذباتی کیا تو میں سفید چیتوں کی بھی فرمائش کر سکتی ہوں۔ آپ ہی میری آنکھوں کا نور اور زندہ رہنے کی قوت ہیں۔ تم اور جذباتی ہو سکتی ہو، لیکن صرف اتنا بتا دو کہ تم شادی کرنا چاہتی ہو یا جنگل آباد کر کے شکار کرنا چاہتی ہو۔ ماما مہر کا قہقہہ لگایا۔ شارلٹ نے دھڑا دھڑ ان کا منہ چومنا شروع کر دیا۔ شادی سے ایک ہفتہ پہلے جارڈن کا خاندان امریکہ اور دوسرے ملکوں سے مانچسٹر میں اکٹھا ہو گیا اور سب عارضی رہائشی گاہ میں رہنے لگے۔ شارلٹ ان کے استقبال کے لیے گئی اور کافی پریشان حال واپس آئی۔ جارڈن ماما مہر کے بلانے پر اپنے ماما پاپا کے ساتھ ڈنر پر آیا۔ تمام وقت ماحول میں تناؤ رہا۔ اس کے ماما صاحب تانے سارا وقت خاموش بیٹھی رہیں اور پاپا نشست گاہ میں ٹنگی مشہور پینٹنگز دیکھتے رہے۔ کھانے کے نام پر چند نوالے کھائے گئے اور جانے میں جلدی کی گئی۔ تمہیں یقین ہے جارڈن تمہیں خوش رکھ سکے گا؟ اس کی ماں کی آنکھوں میں واضح حقارت تھی تمہارے لیے۔ اگر تم اس سے محبت نہیں کرتی تو چھوڑ دو اسے۔ میں نہیں چاہتی دنیا میں کوئی بھی تمہیں ان نظروں سے دیکھے۔ لیڈی مہر کی آنکھیں اس وقت نم تھی۔ جارڈن مختلف مزاج کا ہے ماما، وہ کہہ نہ سکی کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، اب اسے چھوڑ نہیں سکتی، وہ بھی صرف اس کی ماں کی حقارت کی وجہ سے۔ محبت کرتا ہے تم سے، یا خالی خولی بڑھ تو نہیں مار رہا؟ مجھے یقین ہے اس کے جذبے پر۔ آپ ایسے پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہارا یقین ہمیشہ قائم رہے، میں دعا کروں گی۔ لیڈی مہر نے سادنا اور امہرا کو جارڈن کے گھر بھیجنا چاہا۔ جارڈن کے کچھ اور رشتہ دار بھی آ چکے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ دونوں جا کر ذرا جانچ پڑتال کرائیں کہ جارڈن کے باقی افراد، خاص کر خواتین، کس مزاج سے تعلق رکھتی ہیں، تاکہ شادی کے انتظامات میں ان کے پسند کے مطابق رد و بدل کر دیں۔ میڈیا کو بلانے کا خیال تو انہوں نے دل ہی سے نکال دیا تھا۔ اتنے نازک مزاج لوگ تھے، نہ جانے کس بات سے بھڑک اٹھتے ہیں۔ یہ فرمائش سنتے ہی امرہر اور سادنا کا دم سا نکل گیا۔ جارڈن کی ماما کی تنی ہوئی بھویں کو دیکھ کر ہی وہ ڈر گئی تھی۔ کہاں اب دوسرے خواتین سے ملنا؟ ہم بہانہ کیا کریں گے کہ کیوں آئے ہیں؟ امرہ گھبرا گئی۔ سادنا، تم کہہ دینا کہ تم جارڈن کو اپٹن لگانے آئی ہو۔ مارکیٹ سے تھال لیتی جانا۔ بتا دینا شارلٹ میری چھوٹی بہن جیسی ہے، اپٹن کی رسم کرنی ہے۔ سادنا کا رنگ اپٹن جیسا پیلا ہو گیا۔ امرہ شلوار قمیض، سادنا ساڑی میں، دولہا جارڈن کو اپٹن لگانے آ گئی۔ تمہیں فون کر کے آنا چاہیے تھا، جارڈن گھر نہیں ہے، جارڈن کی ماما نے بہووں کی کمانوں میں تیر رکھتے ہوئے کہا۔ اس رسم میں بتا کر نہیں آتے، امرہ نے مسکرا کر کہا۔ شکر ہے ایسی باتوں کو گوگل نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ دونوں 6 عدد خواتین کے نرغے میں بیٹھی تھی، کچھ ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ امرہ نے ایک ہی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ وہ سب بہت نازک مزاج اور جدید فیشن کی دل داداں ہیں۔ ان سب نے ایسے ملبوسات اور ایسے زیورات پہن رکھے تھے کہ اگر ان میں سے صرف ایک خاتون کو اٹھا کر بھاگ لیا جاتا اور مارکیٹ میں بیچ دیا جاتا تو ساری عمر پیسے کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یا امرہ کے سامنے بیٹھی جارڈن کے آنٹی کا ایک ہاتھ ہی کاٹ کر ساتھ لے جایا جائے تو بہت ہوتا، بلکہ بہت زیادہ ہوتا۔ دن روشن تھا اور وہ سب قلعے نما عمارت سے ذرا آگے نشان بازی کا کھیل کھیل رہے تھے اور کافی ہنگامہ کر رہے تھے۔ امرہ اور سادنا کو اٹھنے کی جلدی تھی، کہیں دولہا جارڈن نہ آ جائے اور انہیں اپٹن کی رسم کرنی ہی نہ پڑ جائے۔ لیکن جارڈن کی ماما نے چائے کا آرڈر دیا تھا، اور آرڈر تھا کہ آ کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ آنٹی جولیا، اب آپ کی باری۔ نشانچیوں کے ہجوم میں سے ایک لڑکا آیا اور بندوق آگے کی۔ میں نے مردوں کو ہرانا چھوڑ دیا ہے رافیل۔ آنٹی جولیا جواہرات سے سجی انگلیوں کو لہرا کر مسکرائیں۔ اسی دوران رافیل کی نظریں سادنا سے ہو کر امرہ پر آ کر ٹھہر گئیں۔ یہ کون ہے؟ وہ امرہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ یہ شارلٹ کے گھر سے آئی ہیں، کوئی ہندوستانی رسم کرنے۔ کیا رسم ہوگی؟ اس نے بندوق کی نال امرہ کے کندھے پر رکھ کر پوچھا۔ امرہ کو اس کی جرات پر حیرت ہوئی، وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ ہمیں چلنا چاہیے۔ سادنا جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ چائے پی کر جانا، بیٹھ جاؤ۔ تم ہندوستانی لوگوں کو نشست و برخاست کے آداب کب آئیں گے؟ آنٹی جولیا کی آواز ناپسندیدگی کے جذبے سے پر تھی۔ امرہ نے کندھے پر رکھے بندوق کی نال کو ہاتھ سے جھٹکا۔ یہ کن آداب میں سے ہے؟ آنٹی جولیا کا منہ بن گیا۔ رافیل مزے سے امرہ کو دیکھتا رہا۔ رافیل، تم انہیں لے جاؤ، ان کی نشان بازی دیکھو۔ انداز استہزائیہ تھا، لیکن حدت سے بھرا۔ اوہ ہاں، رافیل نے کس قدر کمینگی سے اپنی تھوڑی مسلی۔ انہیں تو گانا آتا ہوگا یا ناچنا۔
ایسے کام ان کے مرد کرتے ہوں گے، یہ تو مردوں کے پیر چھوتی ہیں، صرف جھک جھک کر، جارڈن کی ماما کہہ کر دیر تک ہنسی۔ سادنا ضبط سے سرخ ہو گئی۔ اگر بات شارلٹ اور لیڈی مہر کی نہ ہوتی تو دونوں اتنا ضبط بالکل نہ کرتی۔ سادنا خاموشی سے دوبارہ بیٹھ گئی۔ دنیا بھر میں بے حس لوگوں کے انداز و اطوار ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ حد تک کر کے شرمندہ یا خوف زدہ نہیں ہوتے، انہیں دوسروں کو گراتے رہنے کا مشغلہ محبوب ہوتا ہے۔ وہ سب ان دونوں کو ہندوستانی سمجھ رہے تھے۔ رافیل نے بلند بانگ کہا لگایا اور سادنا اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ امارا کھڑی ہو گئی اور ہاتھ آگے کیا کہ بندوق اسے دے دی جائے۔ ہاں، وہ مسکرایا، یعنی اسے چڑھایا۔ بندوق اس کے ہاتھ میں ہی تھی۔ سادنا اپنی جگہ سے گرتے گرتے بچی۔ چلو جلدی گھر چلیں، اس کے قریب جلدی سے اٹھ کر آئی۔ رکو ذرا، امارا رافیل کے ساتھ چلنے لگی۔ کیا پاگل پن ہے؟ ہندی میں سادنا چلائی۔ آج یہ پاگل پن ہو جانے دو۔ دنیا میں کسی بھی انسان کو کسی بھی ہنر یا قابلیت کی بنا پر کسی دوسرے انسان کی بے عزتی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ درختوں سے ذرا اس طرف 5 بناوٹی کھوکھلے کدو مختلف فاصلوں پر رکھ دیے گئے تھے۔ ایک سے دوسرا دور تھا، دوسرے سے تیسرا اور پہلے سے آخری۔ پہلے رافیل نے نشانہ لگایا اور دیکھتے ہی دیکھتے کدو ہوا میں منتشر ہو گئے۔ 5واں نشانہ چوک گیا تھا، پھر بھی سب اس کے لیے تالیاں بجا رہے تھے، یعنی 5واں کدو ذرا مشکل سے ہی منتشر ہونا تھا۔ اس کا فاصلہ زیادہ اور نشانہ ذرا مشکل تھا۔ دیکھنا تمہاری کلائی نہ ٹوٹ جائے۔ رافیل نے بندوق اس کے آگے کی۔ وہ سب استہزائیہ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، یعنی ان کا خیال تھا کہ وہ سراسر جذباتی ہو رہی ہے۔ ناچ گانے کے علاوہ کیا آتا ہوگا انہیں بھلا؟ امارا نے بندوق پکڑی اور پکڑ کر ایسے اس میں کارتوس بھرا کہ رافیل کی ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ امارا دادا جی کے ساتھ بلوچستان جاتی رہی تھی نا؟ دادا کے اس دوست کے گھر میں 3 لڑکے اور اس کے ہم عمر 4 لڑکیاں تھیں۔ وہ سب دن رات یہی نشانے لگانے کا کھیل کھیلا کرتے۔ دادا کے دوست کو شوق تھا سالانہ مقامی مقابلے میں ان کے بیٹے اول آئیں، اور وہ آتے بھی تھے۔ لڑکے دن رات مشق کیا کرتے تو لڑکیاں بھی کر لیتی، اور جب امارا وہاں جاتی تو امارا بھی یہی کھیل کھیلا کرتی۔ امارا کی ہم عمر لڑکیاں تو اتنی ماہر تھیں کہ اپنے بھائیوں کو ہرا دیتی تھیں۔ بائیں آنکھ بند کر کے، سانس کو اندر گم کر کے، صرف ہدف پر نظر رکھ کے، آنکھ کی پتلیوں کو ساکت کر کے امارا نے ٹریگر دبا دیا اور سادنا نے اپنا رکا ہوا سانس چھوڑا اور دونوں آنکھوں کو کھول کر دیکھا۔ دوسرا کدو پہلے سے زیادہ فاصلے پر تھا، وہ بھی منتشر ہوا۔ تیسرا، چوتھا اور 5ویں کی باری آ گئی۔ مقابلہ برابر نہیں ہونا چاہیے۔ اب سادنا نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مقابلہ برابر نہیں ہونا چاہیے، اس نے خود سے کہا۔ بلوچستان میں اس نے جتنی بھی مشق کی ہو، وہ ایک ماہر نشانچی نہیں تھی۔ کبھی کبھار وہ لاہور میں پٹھانوں سے بندوق لے کر غباروں پر مشق کر کے اپنا شوق پورا کر لیا کرتی تھی۔ اس نشانے کا لگ جانا قسمت ہوتا یا معجزہ یا تکا۔ زرتاشت نے کہا تھا، نشانہ بازی میں فاصلہ اتنا اہم نہیں جتنا ارتکاز ہدف پر ایسے نظر رکھو جیسے پوری دنیا میں ایک ہی ہدف باقی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ہتھیار کو اپنے ارتکاز کے ہم آہنگ کرو اور ٹریگر دبا دو، اور اس نے ٹریگر دبا دیا۔ فاصلہ زیادہ تھا، نشانچی مشرقی تھا، مجمع حاسد و متکبر تھا، اور 5واں کدو منتشر۔ امارا نے بندوق پر سے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ وہ پٹاخ سے گری۔ اس کی بھلا سے بیکار ہو جائے۔ اب صرف مرد حضرات اور سادنا تالیاں بجا رہی تھی۔ رافیل کی شکل دیکھنے کے قابل تھی۔ اس کے ہم عمر لڑکے نظروں ہی نظروں میں اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ دونوں واپس آ گئیں اور اپنے پیچھے سناٹا چھوڑ آئیں۔ عید کا جواب چمتکار۔ سادنا بہت خوش ہوئی تھی۔ تم آریان کی فیوریٹ آنٹی ہو۔ گھر آ کر انہوں نے نشانے والی بات چھپا کر سب بات بتا دیا۔ امارا شاید وہ نشانہ نہ لگاتی اگر سادنا کاش یہاں ویرا ہوتی نہ بڑبڑاتی۔ تم سب یونی سے اپنے دوستوں کو بلا سکتی ہو۔ مہر نے ان سب کو اجازت دی۔ امارا نے سائی کو بلایا، ویرا نے کسی کو بھی نہیں، اینون چند جاپانی دوستوں کو اور آلیان نے کال کو۔ تمہیں کس نے بتایا کہ کال بھی آ رہا ہے؟ کال ایک بورڈ پشت پر لٹکائے گھوم رہا ہے، جو اسے اپنا بہترین سوٹ دے گا یا لے کر دے گا، اس کے چند اہم کام کر دے گا۔ تم جانتی ہو نا اس کے اہم کاموں کا مطلب۔ کوئی بھی اس کی نامعقول حرکتوں سے خوش نہیں ہے۔ کسی سے سوٹ نہیں ملے گا اسے۔ کسی سے؟ ویل، پیاری ٹی کوئن مانچسٹر ٹاپ بزنس کی بیٹی اسے مک لارین میں بٹھا کر لے گئی ہے خریداری کرانے۔
सुना है उसे अपने साबका बॉयफ्रेंड से कोई हिसाब बराबर करना था। काल ने शाने उचका दिए। वीरा हंसने लगी। अमरा अमरा हंस भी ना सकी। वो तो ये भी चाहती थी कि वीरा भी शादी में ना हो, लेकिन उसके चाहने से तो कुछ ना हो सका और शादी का रोशन निखरा निखरा दिन सब समेत आ मौजूद हुआ। हिडन पार्क के तर्ज का पार्क था, जहाँ शादी का इंतज़ाम था। घास का वुसत लिए फैला मैदान था। झील थी, झील पर पुल था। पुल के इस तरफ घास का मैदान, लंबे लंबे दरख्त और फूल थे। कहीं कहीं पहाड़ों के टीले भी थे। पुल के उस तरफ सामने एक कदीम इमारत भी थी, जिसके अंदर रात की पार्टी का इंतज़ाम था। पुल के इस तरफ सफ़ेद घोड़े चहलकदमी कर रहे थे और जा बजा फैले स्वान थे जो आसमान से नाजिल हुए थे, दिन को ख्वाबनाक बना रहे थे। परियों की शादी, मामा मेहर की बेटी की शादी थी। उन्हें यही सब चाहिए था। गुलाबी फूलों से सजे चबूतरों के पस मंज़र में झील, पुल, दरख्त, टली स्वान और घोड़े थे, और चबूतरे के सामने दो दो अतराफ नशिस्तें। अमरहा ने गुलाबी चूड़ीदार पर सफ़ेद गमदार दुपट्टा लिया था। वीरा और एन ऑन शार्लेट के साथ थी। वो बाहर आ गई। मेहमान आ रहे थे और तकरीब शुरू होने में थोड़ा ही वक्त था। सफ़ेद घोड़ों और सुहान को देखने के लिए वो फूलों से सजे पुल से झील की तरफ आ गई। इस तरफ धुन बहुत थी। धुन छोड़ी जा रही थी ताकि तकरीब के आगाज़ से पहले वो असली धुन की शक्ल इख्तियार कर ले। अभी उसने पुल के इस तरफ पैर रखा ही था कि मशीन से मसनूई धुन का एक रेला छोड़ा गया। पहले ही इतनी धुन छोड़ी गई थी, मज़ीद छोड़ दी गई। हाथ का पंखा बनाती वो धुन को हटाने लगी कि उसका हाथ थप्पड़ की सूरत इंसानी खाल से टकराया। वो इंसानी खाल आलियान की थी। वो उसके ऐन सामने था। उसके गाल से उसका हाथ छुआ। अगर उनके दरमियान आने वाले इस पल को खींच कर लंबा कर दिया जाए। इस दौरान कुछ ये हुआ कि उसने आलियान को देखा। उसकी सर्द मेहर और दुनिया की सबसे खूबसूरत आँखों में से दो आँखें को देखा, जिनको देखने के बाद न देखने का रास्ता नहीं मिलता, जिनकी चकाचौंध भी मध्यम नहीं पड़ती, जो बिनाई रखने के अलावा भी कई कमालात रखती हैं, जिनसे मिलकर बिछड़ा नहीं जाता। फिर पेशानी पर गिरते उसके बिखरे बाल और उनके नीचे तनी भौंहों को, फिर चंद दिनों की बढ़ी शेव को, और फिर आलियान को, जिसके वजूद से शनासाई की झलक उभर कर मादूम हो चुकी थी, और उसके इर्द गिर्द फैली धुन को, उस धुन में धुंधले नज़र आते दरख्तों, फूलों, सफ़ेद घोड़ों और स्वान को। हाँ, वो एक शहज़ादा ही था बिलाशुबा, लेकिन वो सिंड्रेला नहीं थी। वो उसका जूता लेकर आया था, ना ही उसके हाथ पकड़कर घोड़े पर बैठाने आया था। वो एक लम्हा था। वहाँ एक अमरहा थी, एक आलियान था, एक साहिर था, उसका सहर था, और एक बाब मोहब्बत था, जिसे पढ़कर बंद किया जा चुका था। ज़मीन पर बिखरती धुंध रक्सा गुना होने के लिए तैयार हुई और फिर झूमकर उनके करीब आ गई। अमरहा ने चाहा कि वो धुन को दोनों हाथों में समेटकर उसकी आंखों में भर दे कि वो कहीं जाने का रास्ता ढूंढ ना पाए और वो कहीं खड़ा रहे। फिर क्या हर्ज अगर क़यामत भी आ जाए। ओह, आई एम सॉरी, उसने माजरत की, जबकि धुन का शुक्रिया अदा किया। वह आगे बढ़ने लगा और उसके दुपट्टे में उलझकर गिर गया। धुन में उसका सफ़ेद दुपट्टा कैसे नज़र आ सकता था। उफ, मुझे फिर माफ़ कर दो, दुपट्टे का शुक्रिया, जो उसने माफ़ी मांगने का एक और मौका दिया। वो झुंझला कर उठा और ऐसा करते हुए उसके बाल पेशानी पर और बिखर गए और उस पर नज़रें हटाने के लिए इरादे मजबूत करने पड़े। तुम इतना गुस्सा क्यों करने लगे हो आलियान? दुपट्टा संभालने की बजाय उसने और फैला दिया कि वो फिर से गिर जाए। तुम इतना गुस्सा क्यों दिलाती हो? उसने गुस्से से कहकर आगे बढ़ना चाहा। सर्द मुल्क में रहकर तुम इतनी जल्दी गर्म क्यों हो जाते हो? वो जल्दी से उसके सामने आई। आलियान के पास कई जवाब होंगे, लेकिन उसने उसे एक भी देना ज़रूरी नहीं समझा। अगर तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर दो और मुझे किसी सफ़ेद घोड़े पर बैठा दो। चूड़ीदार पजामा, ऊंची हिल, कानों में बूंदे पहने अमरहा घोड़े पर बैठने आई थी। अगर तुम घोड़े की लगाम पकड़ लो तो मुझे घोड़े से डर नहीं लगेगा। वो उसे बता रही थी कि उसका, आलियान का और घोड़े का एक साथ होना ज़रूरी है। कि शक्ल बनाता, तासीफ से सर हिलाता। वो फिर से आगे जाने लगा। चलो, तुम घोड़े पर बैठ जाओ और मैं लगाम पकड़ लूँगी। अब खुश? चलो अब मुस्कुरा दो। वो फिर से उसके सामने आई, जल्दी से।
ان گھوڑوں پر لگام اور زین نہیں ہے، انہیں تمہاری سواری کے لیے یہاں نہیں لایا گیا، وہ جواب دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اچھا، زین اور لگام کیوں نہیں ہے؟ وہ تم گھوڑوں سے جا کر پوچھ لو۔ چلو ہم دونوں چل کر پوچھ لیتے ہیں، ویسے بھی مجھے گھوڑوں کی زبان نہیں آتی۔ تمہیں تو انسان کی زبان بھی نہیں آتی، اس نے گہرے انداز سے کہا۔ اس کی آنکھوں کی مانند پڑتی چمک سے امرا افسردہ ہو گئی۔ تم پہلے والے عالیان کیوں نہیں بن جاتے؟ تمہیں خاموش رہنا سیکھنا چاہیے، ورنہ دور رہنا۔ تم سکھا دو یہ سب۔ تم تو خود استاد ہو امرا، جو سبق تم دے دیتی ہو کوئی اور نہیں دے سکتا۔ ہو سکتا ہے میرے پلو سے یہ سبق باندھ دیے گئے ہوں، مجھے یہ سب جاننے میں دلچسپی نہیں۔ تمہیں اپنے بال تراشنے چاہیے، تمہارے بالوں کی نوکیں تمہاری آنکھوں کو پریشان کر رہی ہیں۔ غیر ارادی طور پر اس نے اپنے بال پیشانی سے اٹھائے اور امرا مسکرا دی، جس پر وہ اور خفا سا ہوا۔ میں نے تو صرف اس لیے کہا کہ تمہارے بالوں سے زیادہ مجھے تمہاری آنکھوں کی فکر ہے۔ میں اپنی فکر کرنے کے لیے خود ہی کافی ہوں، جانتی ہوں تمہیں خود پر ناز ہے۔ امرا اس کی تیز آواز سے گھبرا گئی، لیکن کہے بغیر نہ رہ سکی، کیونکہ وہ بات کو طول دینا چاہتی تھی۔ ہاں، اتنا تو ضرور ہے کہ میں تم جیسا نہیں ہوں، امرا کی آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے انداز میں دیکھ کر اس نے کہا۔ امرا کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگے۔ جب تم مشرق کا سفر کرو گے تو تم پر بہت سے راز کھلیں گے۔ مجھے ایسے خطے کی طرف سفر نہیں کرنا جہاں رواجوں اور روایتوں کا احترام انسانوں سے بڑھ کر کیا جاتا ہے۔ امرا لاجواب ہو گئی۔ وہ آگے بڑھ گیا اور اس کی پشت سے چلائی، جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو تم ضرور پچھتاؤ گے۔ تمہیں گھوڑے پر بیٹھنے میں میری مدد کر دینی چاہیے تھی۔ امرا جھیل میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھتی رہی۔ جھیل خوبصورت تھی، اس پر تنا آسمان یا اس میں جھلملاتا عکس۔ اس کی نظروں نے اس کے عکس کے حق میں فیصلہ لیا۔ پل پر سے گزرتے عالیان نے برائے نام گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، اور ایسا کرنے پر اسے افسوس ہوا، کیونکہ اس نے خود کے ساتھ کیے عہد کو توڑ دیا تھا۔ امرا اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ ایک پل ان دونوں کے درمیان تھا، وہ اس اور اس طرف تھے۔ اب وہ جہاں ہوا کرتی تھی وہ وہاں سے چلا جایا کرتا تھا۔ اس نے خود کو اتنا بدل لیا ہے اور اسے اس پر افسوس بھی نہیں۔ امرا نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور اس کی طرف آنے لگی، جہاں وہ شخص کھڑا ہوگا جو آج اہتمام سے تیار ہو کر آنا بھول گیا تھا، جس نے ٹائی باندھنے کا تردد بھی نہیں کیا تھا، جسے تقریب میں آنے کی جلدی نہیں تھی اور کان میں سرگوشی کرنے کی بھی۔ مجھے بتایا جائے، کیا دلہن صرف سفید لباس والی ہے؟ اچھا، اور سفید دوپٹے والی؟ شارلٹ کی شہبالیاں اس بار صرف 2 تھیں، شارلٹ کی دوست اور ویرا۔ امرا کو کہا گیا تھا، لیکن اس نے اور سادھنا نے انکار کر دیا۔ جارڈن کے خاندان کے نازک مزاجی نے انہیں برہم کر دیا تھا۔ انہیں ان سب کی نظروں میں آنے کی خواہش نہیں تھی۔ شارلٹ دلہن بن کر آئی تو امرا نے دیکھا۔ دلہن کے بعد سب نے جس چہرے کو دیر تک دیکھا وہ ویرا کا تھا۔ اس نے ہلکا افغانی آف شولڈر فراک پہنا تھا اور وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اگر بلیک آؤٹ کرنوں میں اسے کسی عمارت کی چوٹی پر بٹھا دیا جائے تو وہ اپنے آدھے شہر کو حسن کی چکا چوند سے منور کر دیتی۔ ویرا نے اتنی خوبصورتی کا کیا کرنا ہے؟ امرا نے دیکھا کہ دور کھڑے عالیان نے بھی ویرا کو دیکھا تو امرا یہ سوچے بنا نہ رہ سکی۔ اگر ویرا صحرا گوبی کا سفر اختیار کر لے اور صحرا میں بھٹک جائے اور پیاسی پیاسی، امرا اسے یہ بد دعا دیے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ یہ کرنے پر مجبور تھی۔ وہ خاندان ایک جگہ موجود ہو کر بھی کیسے الگ الگ رہتے ہیں، یہ شارلٹ اور جارڈن کی شادی میں دیکھا جا سکتا تھا۔ تناؤ موجود تھا اور خوشی کے بجائے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ سب آس پاس میں دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے کہ کہیں ان کے مسکراہٹوں کا غلط مطلب نہ نکال لیا جائے۔ ان کے بیش قیمتی لباس، زیورات، ان کے ہاتھوں کے حرکات، ان کے لبوں کا واہ ہونا کچھ ایسا تھا کہ سانسیں گھٹنے لگتا۔ شادی میں شریک ہونے سے زیادہ کسی نیلامی میں شریک ہوئے لگتے تھے جہاں وہ اپنے رتبے کی بولی سننے آئے ہوں۔ شادی کی رسم شروع ہو گئی اور جب انگوٹھی پہنانے کی باری آئی اور دلہا نے اپنے شہبالے کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ انگوٹھی اسے دی جائے تو شہبالے نے اپنی جیبیں ٹٹولی شروع کر دی۔ انگوٹھی تو نہیں ہے، رافیل نے ہاتھ اٹھا دیے۔ تم دیکھو، شاید تمہارے پاس ہو، اس نے دوسرے شہبالے سے کہا۔ اس نے بھی اپنی جیبیں ٹٹولی اور ہاتھ اٹھا دیے۔ میرے پاس نہیں ہے۔
دونوں نے یہ حرکت کرتے کافی وقت لگایا۔ پادری بیزاری سے انہیں دیکھتے رہا۔ تم دیکھو، شاید تمہارے پاس ہو، دوسرے شہب والے نے تیسرے شہب والے سے کہا۔ تیسرے نے بھی خود کو ٹٹولا اور اس بار جارڈن کے انکل سے کہا، آپ کے پاس تو نہیں انکل۔ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ انکل نے بھی اپنا کوٹ کھنگالا اور ساتھ بیٹھی آنٹی جولیا سے یہی کیا۔ آنٹی جولیا نے اپنے پاؤچ اور ہاتھوں کی انگلیاں دیکھی اور اگلی خاتون سے کہا، آپ کے پاس ہوگا شاید۔ اگلی خاتون نے بھی کم و بیش یہی کیا اور اپنے سے اگلے کی طرف اشارہ کر دیا۔ آگے سے آگے، قطار در قطار، وہ اپنے سے آگے بیٹھنے والوں کو اشارہ کرنے لگے۔ پادری صاحب حد سے زیادہ بیزار ہو چکے تھے۔ دلہن رو دینے کو ہو گئی تھی۔ لیڈی مہر اپنی نم آنکھیں چھپا رہی تھی۔ یہ لوگ واقعی شارلٹ کو پسند نہیں کرتے۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزرا، ان کی تلاشیاں ہی ختم نہیں ہو رہی تھی، اور پھر آخر کار جب ان کے ایک ایک بوڑھے، عورت، مرد، لڑکی، لڑکے اور بچے نے خود کو کھنگال ڈالا اور کوئی ایک بھی نہیں بچا، تو وہ انگوٹھی نہیں ہے، یہ شادی نہیں ہو سکتی، وہ یک آواز چلائیں۔ سکوت چھا گیا۔ تناؤ اور بوجھل پن اور بڑھ گیا۔ شہبال رافیل نے چیخ ماری۔ انگوٹھی اس کے منہ سے نکل کر باہر گری۔ اسے اٹھا کر اس نے دولہا کو دی۔ شادی کی رسم ہو گئی۔ لیڈی مہر کے چہرے کے سارے رنگ اڑتے رہے۔ شادی میں ہنسی مذاق شرارت معمول کا حصہ ہے، لیکن اس شرارت پر حدت غالب تھی۔ انہیں شارلٹ کے ساتھ یہ سلوک پسند نہیں آیا تھا۔ آلیان انہیں لے کر ذرا دور چلا گیا اور جب واپس لایا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ رات کی تقریب قلعے کے اندر وسیع ہال میں تھی، جسے سفید اور بنفشی رنگوں کے خوبصورت امتزاج سے خوابناک بنایا گیا تھا، جیسے کسی قدیم شہزادیوں کی خوشیوں کے جام لہرائے جا رہے ہوں۔ کال اور آلیان شادی کی تقریب کے دوران سے ہی غائب تھے۔ اسے ان دونوں کے غائب ہونے کی سمجھ نہیں آئی، بلکہ کال تو ایسے تیار ہو کر آیا تھا جیسے اس کی شادی ہو۔ امرا کو کال کی جانے کی خوشی تھی۔ اس نے سادنا اور این آن کے ساتھ انگلش طرز پر گول گول گھومنے کی کوشش بھی کی تھی۔ ابھی کیک نہیں کاٹا گیا تھا۔ شارلٹ کافی مرجھائی ہوئی تھی۔ بہرحال کیک کی ٹرالی لائی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کیک کاٹتے، ہال کا دروازہ دہشت ناک انداز سے کھلا اور ایک پاگل دیوانہ شخص شارلٹ کی طرف آیا، جسے دیکھتے ہی شارلٹ نے چیخ مار دی اور اتنی شدت سے ماری کہ ہال کا ماحول جامد ہو گیا اور سب اسے دیکھنے لگے۔ اور ٹھیک اسی دوران اس پاگل نے سر سے ہاتھ اوپر اٹھا کر پسٹل سے فائر کیا۔ فریز! کسی نے بال برابر بھی جنبش کی تو میں اسے گولی مار دوں گا۔ فائر کی آواز سے سہم کر چیخوں سے گونجا ہال سناٹے میں بھر گیا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو شارلٹ؟ وہ چلایا اور پسٹل کا رخ جارڈن کی طرف کیا۔ تم شادی کر رہی ہو؟ تم شارلٹ، تم یہ سب؟ شارلٹ بری طرح سہم گئی، اور جارڈن تو تھا ہی ایکٹر، وہ ایسے سہما کہ ذرا دور کھڑی اس کی ماں سے دل کا دورہ چند انچ کے فاصلے سے گزرا۔ یہ پاگل خانے سے کیسے بھاگا؟ ہال میں کسی کی آواز ابھری، اور وہ خود بھی، وہ سائی تھا جو اس پاگل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اپنی جگہ پر واپس چلی جاؤ، ورنہ مجھے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو زحمت دینی پڑے گی۔ اس نے شرٹ کے اندر سے دوسرا پسٹل والا ہاتھ نکالا اور اس کی طرف تان کر کہا۔ پسٹل بدستور جارڈن پر تنا ہوا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، میک! سائی قریب جاتے چلایا۔ امرا نے حیرت سے سائی کو دیکھا۔ بھلا اس کا کیا کام تھا؟ یہ تو شارلٹ کو جانتا بھی نہیں تھا، اور اس پاگل نے اپنی انگلی کو زحمت دے دی اور فائر کر دیا۔ گولی سائی کے بازو میں لگی اور خون کی دھاریں اس کے بدن سے پھوٹی اور وہ وہیں گر گیا۔ سائی! امرا نے چیخ ماری اور اس کی طرف لپکنے لگی کہ ویرا نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ ہمیشہ گڑبڑ کرتی ہو، بیٹھ جاؤ ورنہ تمہیں تو وہ شوق سے گولی مار دے گا۔ ویرا نے ایک ہاتھ اس کے کمر میں دیا اور ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھا۔ اس کے کان میں کہا، میں نے کہا نا، کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے گا۔ وہ اللہ کے بال دہاڑا۔ اس کا حلیہ ہی ایسا تھا۔ ہال میں سب دبک گئے۔ سکوت چھا گیا۔ ذرا دور سے ایمبولینس کے سائرن کی آواز آنے لگی، اور پولیس کے بھی، یعنی ان کے بچاؤ کے لیے لوگ آ رہے تھے۔ جلد ہی شارلٹ کا سابقہ پاگل عاشق کو پکڑ کر لے جائیں گے۔ تم تو مجھ سے پیار کرتی تھی شارلٹ، اور شادی وہ کس سے کر رہی ہو؟ پسٹل کا رخ جارڈن کی طرف کر کے وہ اچھل کر چلایا، اتنی اونچی آواز میں کہ ان کے کانوں کے پردے ہل گئے اور خوف سے آنکھیں بند کر لینے کو جی چاہا۔ سائی! امرا اس دوران سسک رہی تھی۔ میری جگہ تم کسی اور کو لے آئی، اس نے کہا لگایا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی جگہ خالی کروا لیتا ہوں۔ اس نے جارڈن کی کنپٹی پر پسٹل رکھی۔ جارڈن کی ماما اور چند دیگر خواتین کی چیخیں نکل گئیں۔
جس کا جواب میں اس پاگل نے پسٹل کا رخ ان کی طرف کر کے ہوائی فائر کر دیا۔ کوئی آواز نہیں۔ وہیں ان کی آوازیں بند بلکہ گم سی ہو گئی۔ چلو شارلٹ، میرے ساتھ۔ میری شادی ہو چکی ہے میک، جارڈن میرا شوہر ہے۔ جارڈن تمہارا شوہر تھا، یہ ابھی مردہ ہو جانا جا رہا ہے۔ اس نے تھا کو لمبا کھینچا۔ مجھے تم سے نفرت ہے، میں تم جیسے پاگل انسان کے ساتھ ایک منٹ نہیں رہ سکتی۔ سائیکو، نفرت ہے مجھے تم سے، مجھے اس سے نفرت ہے۔ میں ایک اور منٹ اس سے زندہ نہیں چڑھ سکتا۔ ہال کے اندر بھاگتے ہوئے 3-4 لوگ آئے۔ حلیے سے وہ ہسپتال کے ملازم لگتے تھے اور پاگل کا نظر آتا ڈاکٹر، جس کی آنکھوں پر بہت بڑا چشمہ تھا۔ میک، چھوڑ دو اسے، ہمارے ساتھ واپس چلو، ڈاکٹر ذرا دور سے محتاط انداز میں چلایا۔ ہال والوں کی نظریں اب ڈاکٹر پر تھی۔ مجھے پاگل سمجھا ہے کیا؟ اس نے جنونی قہقہا لگایا اور پسٹل کا رخ ڈاکٹر کی طرف کر دیا۔ حساب کتاب تو تم سے بھی باقی ہے میرے۔ تم یہ نہیں کر سکتے میک، یعنی پاگل کو اور بھڑکایا۔ میں یہ ضرور کروں گا، اچھل اچھل کر وہ چلانے لگا۔ اسے دیکھ دیکھ کر خوف اور بڑھنے لگا اور اس وقت خوف سے دم ہی نکل گیا جب ڈاکٹر نے اچھلتے میک کو غافل سمجھ کر اس پر قابو پانے کے لیے ایک دم سے حملہ کر دیا۔ حملے کی صورت 2 فوری ہوئی۔ ہال خواتین کی چیخوں سے گونج اٹھا، جن میں سے سب سے نمایاں چیخ جارڈن کی ماما کی تھی۔ فائر کے ساتھ ہی ہال کی لائٹس بجھ گئیں، لوگوں کے اٹھنے، گرنے، بھاگنے کی آواز بھی آئی اور جارڈن کے کراہنے اور ماما جارڈن کے چلانے کی بھی۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں یہ ہوا۔ اتنی چیخ و پکار پر بھی لائٹس آن نہ کی گئی، اور جب لائٹس آن کی گئی تو کیک کے پاس نہ مردہ دولہا تھا، نہ دلہن اور اس کا پاگل خانے سے بھاگا ہوا بوائے فرینڈ، اور نہ ہی پاگل کا ڈاکٹر۔ وہ سب غائب تھے۔ وہ سب کہاں تھے؟ ہال میں نظریں گردش کر رہی تھی۔ ہال میں آرکیسٹرا نے دھن چھیڑ دی اور اونچی چھت تلے بنے وسیع گول دائرے نما اندھیرے ڈانس فلور پر اسپاٹ لائٹ روشن ہوا، اور روشنی چلتے چلتے ایک جگہ پر آ کر رک گئی، دلہا اور دلہن پر۔ جارڈن نے ہاتھ اوپر اٹھایا جیسے تھام کر، دلہن گول گول گھومنے لگی، دوسری اسپاٹ لائٹ جلی اور 2 لوگوں پر آ کر گر گئی، پاگل کال اور ڈاکٹر آلیان پر۔ انہوں نے سر کو جھکا کر داد لینی چاہی اور دلہا دلہن کے نقل کرتے گول گول گھومنے لگے، رکے ہوئے سانس تنفر سے بحال ہوئے۔ انہیں گمان تک نہیں ہوا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ دلہن والوں اور دلہا کے صرف مردوں نے کھڑے ہو کر تالیاں بجا بجا کر ہال سر پر اٹھا لیا۔ کال اور آلیان کے ویڈنگ پرینک مذاق نے میدان مار لیا تھا، کچھ کو تو مار ہی ڈالا تھا۔ امرا بھی کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہی تھی۔ آج اسے کال بھی اچھا لگ رہا تھا۔ ویرا نے اس کے کان میں سب بتا دیا۔ صرف چند گھنٹوں میں سب پلان کیا گیا تھا۔ شارلٹ اور جارڈن بھی ان کے ساتھ تھے۔ کال اور ایلیان کا گیٹ اپ ایسا تھا کہ امرا نے بہت دیر میں انہیں پہنچانا تھا۔ ان کی پرفارمنس لاجواب تھی۔ پاگلوں سے بڑھ کر کال پاگل لگ رہا تھا، تو اسی لیے ہر 4 میں سے تیسرے کو کال ہونا چاہیے، ہر 3 میں سے دوسرے کو، اور ہر 2 میں سے ایک میں تھوڑا کال ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ مجھے اچھا لگا۔ امرا نے میرے لیے اتنی دردناک چیخ ماری۔ مجھے تو یہ لگنے لگا کہ یہ پرینک الٹا ہمارے گلے ہی پڑ جائے گا۔ خواتین کی چیخوں کی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں بات بدلنے میں تم کافی ماہر ہو چکے ہو۔ تمہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے بات بدلنی پڑ جائے یا جس کا میں جواب دینا نہ چاہوں۔ آلیان، میں اچھا برا سب سنتا ہوں، لیکن صرف وہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں جو ٹھیک ہو۔ میری بات غور سے سنو آلیان، اگر میری گولی تمہیں لگتی تو تم دیکھتے ہال امرا کی چیخوں سے گونج اٹھتا، اور تم یہ بھی دیکھتے کہ یہ تمہارا وہم ہے۔ مجھے ایسی کوئی خوش فہمی نہیں، نہ ہی پالنی ہے۔ تم سائی پر وہم کا الزام نہیں لگا سکتے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب میں اس سے آگے نکل آیا ہوں۔ پلٹ کر دیکھو تم کسے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور یاد رکھنا ہمیں صرف گمان ہوتا ہے کہ ہم آگے بڑھ آئیں، صرف گمان۔ میں چاہتا ہوں اس گمان کے غلط ثابت ہونے سے پہلے تم خود ہی اسے غلط ثابت کر دو۔ سائی، ہم خود کو کتنی بھی بلندی پر کھڑا کر لیں، کچھ لوگوں کے لیے ہم ہمیشہ پستیوں کے پاس رہتے ہیں۔ اندیکھے سیاہ دائرے جو ہمارے گرد کھینچ دیے گئے، ہمیں نظر آئے نہ آئے، ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتے۔ میں اختلاف نہیں کروں گا تم سے۔ تم میں یہ خوبی ہے سائی کہ تم ہر بات کو جلد سمجھ جاتے ہو۔ آلیان، میں بات کو نہیں، جس حالات میں بات کی جاتی ہے بس اسے سمجھ جاتا ہوں، اور تم سے بھی یہی کہوں گا۔
اس حالت کو سمجھنے کی کوشش کرو جس میں ناپسندیدہ باتیں کی جاتی ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں سب چھوڑ دینا چاہیے اور پرسکون ہو جانا چاہیے۔ کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں کوئی اور بات کروں؟ ساحل نے ٹھنڈا سانس لیا۔ تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، کرو کوئی اور بات۔ کیا تم نے کبھی کسی کا انتظار کیا ہے کہ وہ تمہارے پاس آئے اور تم اسے سنو؟ بہت سے ہیں، اور ان میں سے ایک کال ہے، لیکن میں جانتا ہوں وہ کبھی میرے پاس نہیں آئے گا۔ ہاں، وہ کبھی نہیں آئے گا، وہ خود پر یہ نوبت کبھی نہیں لائے گا۔ جانتے ہو، وہ اپنا اتنا بڑا مدعا ہے کہ اپنے کمرے میں لگے شیطان کے پوسٹر کے پاس کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا، کال کے بعد میں تمہاری ذہانت کا مدعا ہوں۔ شیطان کہتا ہوگا، خود سے پہلے بھی میں تمہاری مدعا ہوں جناب کال، کہہ کر سائی اور آلیان دیر تک بچوں کی طرح ہنستے رہے۔ جناب کال کہیں اور دل ہی دل میں کہے لگا رہے تھے۔